غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ تھی جو 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان لڑی گئی تھی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن قرار دیا۔ پس منظر غزوہ بدر کا پس منظر یہ تھا کہ نبی کریم اور آپ کے صحابہ کو مکہ مکرمہ میں کفار کی طرف سے شدید مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی، جہاں انہوں نے امن و سکون کی زندگی بسر کرنا شروع کی، مگر کفار مکہ نے مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی دوران قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کا منصوبہ بنایا تاکہ کفار کو معاشی نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن ابو سفیان نے مسلمانوں کے اس منصوبے کی خبر پا کر اپنا قافلہ بچا لیا اور قریش کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا پیغام بھیج دیا۔ جنگ کی تیاری قریش نے فوراً اپنے لشکر کو تیار کیا اور تقریباً 1000 مسلح افراد کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے پاس وسائل کی شدید کمی تھی۔ نبی کریم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کے لیے بلایا، جس کے نتیجے میں 313 مسلمان جنگجو جن کے پاس صرف چند گھوڑے اور اونٹ تھے، بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگ کا آغاز 17 رمضان کو دونوں لشکر بدر کے میدان میں آمنے سامنے ہو گئے۔ کفار کے لشکر میں تعداد، ہتھیار اور دیگر وسائل کے لحاظ سے مسلمانوں پر برتری تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت اور اللہ کی مدد کا بھروسہ تھا۔ نبی کریم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری دی۔ جنگ کا آغاز کفار کے 3 مشہور جنگجوؤں کے ساتھ ہوا، جنہیں حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبدے نے شکست دی۔ فرشتوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کرے گا۔ غزوہ بدر کے دوران اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ یہ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے اور کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کی فتح غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں کفار کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 کو قید کر لیا گیا، جبکہ مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے۔ یہ فتح مسلمانوں کے لیے نہ صرف روحانی بلکہ سیاسی اور معاشی لحاظ سے بھی بہت اہم تھی۔ غزوہ بدر کی تعلیمات۔ غزوہ بدر سے ہمیں کئی اہم اسباق اور تعلیمات ملتی ہیں، جن میں سب سے اہم ایمان اور اللہ پر توکل کا درس ہے۔ مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی تھی، لیکن اللہ کی مدد اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ ایک ایمان کی طاقت۔ غزوہ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی طاقت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جب ایک مومن اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی مدد پر یقین۔ مسلمانوں نے غزوہ بدر میں اپنی کمزوریوں کے باوجود اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے انہیں فرشتوں کی مدد سے فتح عطا کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ مشترکہ کوششوں کی اہمیت۔ مسلمانوں نے اپنی کم تعداد اور وسائل کے باوجود مشترکہ طور پر کام کیا۔ انہوں نے نبی کریم کی قیادت میں ایک منظم طریقے سے جنگ لڑی۔ یہ ہمیں اتحاد اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت سکھاتا ہے۔ قائد کی اطاعت۔ غزوہ بدر کے دوران صحابہ کرام نے نبی کریم کی مکمل اطاعت کی، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کامیابی کے لیے ایک قائد کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ معاف کرنے اور رحم کرنے کا درس۔ جنگ کے بعد نبی کریم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور بہت سے قیدیوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی رحم اور انصاف کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ صبر اور استقامت۔ مسلمانوں نے غزوہ بدر میں صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی مدد کا انتظار کیا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکلات میں صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا کامیابی کی کنجی ہے۔ نتیجہ۔ غزوہ بدر کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک عظیم سبق ہے جو ہمیں ایمان کی طاقت، اللہ پر بھروسہ اور انصاف و رحم کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اپنے عقائد میں سچے ہوں اور اللہ کی مدد پر مکمل بھروسہ رکھیں تو ہم کسی بھی مشکل چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف مسلمانوں کی ایک عظیم فتح کی یادگار ہے
بلکہ یہ ہمیں آج کے دور میں بھی سکھاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں حق و انصاف پر قائم رہنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا کامیابی کا راستہ ہے۔